بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خاتون حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کل سے ایک بہت عجیب و غریب سی بحث ہمارے میڈیا پہ چل رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ مغربی دنیا میں جمہوریت ہے اس لیے وہاں کرپشن نہیں ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر 10 بڑی سیف ہیونز ہیں جو میرا پیسہ چوری کیا ہوا وہاں رکھتی ہیں، اور اگر وہ سیف ہیون ختم کر دی جائیں اور ساری جمہوریتیں ڈوبتے ہیں، آسٹریلیا سے لے کے سوئٹزرلینڈ تک اور سوئٹزرلینڈ سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کے برطانیہ تک۔ آئل آف مین میں نے نہیں بنایا جہاں آف شورز کمپنی بنتی ہیں۔ 15 ٹریلین ڈالر امریکن جی ڈی پی ہے، 16 ٹریلین ڈالر امریکن قرضہ ہے، یہ بنتے ہیں 31,000 ارب ڈالر۔ 32,000 ارب ڈالر امریکہ کے سرمایہ داروں نے چوری کر کے، ٹیکس ایویڈ کر کے کیمن آئیلینڈ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایک آواز نہیں اٹھتی پوری پارلیمنٹ میں کہ لاؤ پیسہ وہ ہمارا چوری کا پیسہ ہے، اس لیے کہ 6.8 بلین ڈالر اوباما کو نہ ملے، اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ 6.7 بلین ڈالر یوروز نہ ہو، سرکوزی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اس دنیا کا نظام بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اس بحث میں لگایا ہوا ہے کہ تمہارے 4 روپے چوری کیے جا رہے ہیں اور 4,000 چوری کر کے ان ملکوں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ 1945 میں جب یہودیوں کا سونا لے کے سوئٹزرلینڈ پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ تمہارا سونا ہے، ہم اس کو رکھیں گے، اور بینکنگ لا بنا کہ کوئی شخص ان بینکوں کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج بھی اسرائیل اس سونے کو پیسہ واپس لینے کے لیے آج بھی اس کا مقدمہ وہاں چل رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے، مجھے کسی نے کہا وہ دیکھیں جنیوا، وہاں کتنی پر کیپٹا انکم دیکھیں دنیا کا بہترین ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی 4 ڈاکوؤں کا پیسہ دو، میں بینک میں رکھتا ہوں، میرا ملک بھی ٹھیک ہو جائے۔ پوری دنیا کے ڈاکو وہاں پہنچا ہوا ہے، جو گن رنر ہے، جو سمگلر ہے، جو چور ہے، جو سیاستدان ہے، کوئی سوال نہیں کرتا تم پیسہ کہاں سے لے کے آئے ہو۔ کیا میرے ملک میں پیسہ کا سوال کیا جائے گا؟ کیا اس پورے کے پورے وہ جو ہائیڈ پارک کے ارد گرد جو برف شہزادوں کی دولتیں ہیں، جو افریقہ کی دولتیں ہیں، جو پاکستان کی دولتیں ہیں، وہاں سے آ کے ایک شخص آتا ہے، پارلیمنٹ میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ کہاں سے گنڈے آ گئے ہیں کہ یہاں لندن میں عام آدمی گھر خرید نہیں سکتا۔ مکھی کا سپرے یہاں ہو رہا ہے اور باہر چاروں طرف ڈینگی پھیلا ہوا ہے اور ہم کچھ سوچ نہیں سکے۔ 70 سال تک یورپ کے ملکوں میں جو پاکستان میں کمیشن دیتے تھے، مجھے 3 دفعہ ذاتی طور پہ میں بتاتا ہوں آفر ہوئی ہے، کمیشن دیتے تھے، اس کے اوپر کک بیک کے اوپر ٹیکس ہالیڈے دیا جاتا تھا۔ میں ایم ڈی واسا تھا، پونٹے مسان کا ایک شخص تھا، اوپن بار کرتا ہوں، میں چھپاؤں گا نہیں کہ 3 دفعہ ایک آدمی سے کہنے کے اوپر نیب کا چیئرمین بولو، ہم نے بولنا چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے بات کرنی چھوڑ دی ہوئی ہے۔ پونٹے مسان کا آدمی آیا، اس نے کہا کک بیک اتنے پرسنٹ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ ہمارا جو ڈکٹائل کاسٹ آئرن کا پائپ لے لیں۔ میں نے کہا یہ کک بیک کس لیے، تم وہاں شو کیسے کرو گے؟ اس نے کہا میں وہاں لکھوں گا میں نے پاکستان کے لوگ افسروں کو اتنے پرسنٹ کمیشن دیا ہے، مجھے ٹیکس ہالیڈے ملے گا وہاں پر۔ تو میرے ملک میں کرپشن کس لوگوں نے پھیلائی؟ اس ملکوں نے پھیلائی کہ جن ملکوں کے اوپر ہم یوں انگلی کر کے دیکھتے ہیں، ہو ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے پاکستان اتنے نمبر پہ کرپٹ ہے۔ میرے ملک میں کوئی انگلینڈ سے چوری کر کے یہاں جائیداد نہیں بنا سکتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر وہ کہتے ہیں ننگی نہائے گی اور نچوڑے گی کیا، اس ملک کے اندر چوری کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ اس ملک کے لیے چوری کرنے کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز میں چھوڑا ہی کچھ نہیں گیا۔ یہ وہ ملک ہیں کہ جن سے چوری کر کے اتنا مال لے کے وہاں لے جایا گیا ہے کہ آج صرف 25 لوگوں کی دولت اس دنیا پہ تقسیم کر دی جائے، صرف 25 لوگوں کی، تو اس دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا، میں ورلڈ بینک کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، کوئی ننگا نہ رہے، کوئی چور نہ رہے، کسی کوئی ایسا گاؤں نہ ہو کہ جہاں پر لوگوں کو پانی کی فیسلٹی میسر نہ ہو۔ 425 لوگوں کے پاس 65% آف ورلڈ ویلتھ ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ انسانوں کی طریقے سے آئی ہے؟ نہیں، یہ اسی طرح آئی ہے کہ جس طرح ریکوڈک کے ٹھیکے ہوتے ہیں، اور جس طرح اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم افریقہ میں پیدا نہیں ہوئے، جس طرح انہوں نے افریقہ کے ساتھ جو حشر کیا، اور جس طرح وہ چور ہے ان کا چہرہ، اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمہارے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تمہارے اندر شرافت نہیں ہے، تم ایماندار نہیں ہو۔
کون سا ڈیموکریٹک ملک ہے جس کے اندر کسی نہ کسی ملک سے، خواہ وہ پینوشے ہو، خواہ وہ اس کا انگولا کا ہو، خواہ وہ اس کا ایبولا کا ہو، خواہ وہ اس کا مارکوس ہو، اس نے آ کے پناہ نہ لی ہو، اس نے آ کے سیف ہیون نہ لی ہو، اس نے وہاں کاروبار نہ کھولے ہو، اس نے وہاں دکانیں نہ بنائی ہو، اس نے وہاں جائیداد نہ بنائی ہو؟ یہ سوال صرف مجھے پوچھا جاتا ہے، اور ہم بہت چھوٹے لیول پہ، چھوٹے کینوس پہ بات کر رہے ہیں۔ اس ملک کی تباہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ان پیرامیٹرز کے اندر بات کرتے ہیں جو پیرامیٹرز ہمیں دکھائے جاتے ہیں، تم ان کو ٹھیک کر لو، اور ہم ان سلائڈ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا دنیا کے کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں چوری کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہاں آپ کی ایکسس ہے؟ ان کے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں؟ ان کے بینکس دیکھ سکتے ہیں؟ آپ آئل آف مینس کی فائل اٹھا سکتے ہیں؟ آپ پاناما کی فائل نہیں اٹھا سکتے، چوری ہو کے آپ کے پاس آتی ہیں۔ مسئلہ سارا، اور یہ وہ سارے کا سارا سسٹم ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس سسٹم میں اس ڈیموکریٹک، میں پھر کہوں گا کہ اس دنیا کا جو اقبال نے کہا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ پہلے ایک انسان کو خریدا جاتا تھا، اب پوری پارٹی کو خریدا جاتا ہے، اور اسی لیے خریدا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے 1920 میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ پیسہ جو لے کے گئے ہیں چور یہاں کے امریکہ کے ایمن آئیلینڈ میں، واپس لاؤ، یہ ہمارا پیسہ ہے۔ راک فیلر زندہ ہوتا تھا، اس نے کہا تھا یو آر اے ڈاگ، یو شوڈ بارک فرام آور سائڈ۔ ہمارے کتے ہو، ہماری طرف سے بھونکا کرو، ہمارے پیسے سے الیکشن لڑتے ہو، ہمارے پیسے سے پارٹیاں بناتے ہو، ہمارے پیسے سے جمہوریت کا پرچم بلند کرتے ہو، اس کے بعد ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو، تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سزا جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ہمیں بہت، وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کرائم ہے۔ سید الانبیاء رحمت للعالمین اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی سزا نہیں دی۔ ارینیا قبیلہ کے 6 لوگ آپ کے پاس آئے اور بیمار ہو گئے، مدینہ بیمار ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا بیت المال کے کچھ اونٹ وہاں پر پڑے ہیں، جا کے ان اونٹوں کی حفاظت کرو اور تمہیں صحت راس آ جائے گی اور پھر تم چلے جانا۔ انہوں نے وہ اونٹ چوری کیے، میں آخری پھر سے سنا رہا ہوں، انہوں نے وہ اونٹ چوری کیے اور بھاگ گئے۔ رسول اکرم کو اطلاع ملی کہ بیت المال کا مال چوری ہوا ہے۔ فقرہ سنیے، الصبح بخاری کی حدیث کے فاصلے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر میں آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، دن چڑھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ کے حکم کے مطابق سزا سنیے بیت المال چوری کرنے کی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین پر ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے، انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ ہے سزا، یہ ہے سید الانبیاء کی سزا، یہ ہے رحمت للعالمین کی سزا۔ یہاں اس کو ڈیفینڈ کرنے والے آپ کو پاکستان میں پتھر اٹھاؤ تو مل جائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔